اسلامی بینکنگ کے نام پر عوام کے ساتھ فراڈ کا انکشاف ہوا ہے۔ اللہ توبہ، اللہ توبہ۔ پاکستان کے اندر جو اسلامک بینک ہے وہ سب سے زیادہ کرپشن کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں، سب سے زیادہ سود کے پیسے کھا رہے ہیں۔ ارے بڑے خطرناک لوگ ہیں۔ سب سے پہلے نا کہ مذہب کے ساتھ جو تعلق ہے نا وہ جذبات سے ہوتا ہے، محبت اور جذبات جو ہے نا یہ آپس میں کہہ لیں کہ ڈائریکٹلی پرپورشنل ہیں، ٹھیک ہے؟ اور نہیں تو کیا؟ تو جذبات جہاں پہ ہوتے ہیں، ایموشن جہاں پہ ہوتے ہیں، وہاں پر انسان جو ہے نا وہ دماغ سے سوچنا چھوڑ دیتا ہے اور دل سے زیادہ سوچتا ہے۔ تو کیونکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ میرا خیال ہے کہ لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، کیونکہ ہم جو ہیں اسلام سے جڑے ہوئے ہیں، اسلامی کنٹریاں، دوسرا جو ایشیا سے تعلق رکھنے والی جتنی کنٹریز ہیں نا، دے آل آر ایموشنل فول پیپل۔ وہ جو ہے نا دل سے سوچنے والے بندے ہیں، اور ایموشنلی ان لوگوں کو واقعی فول بنایا جاتا ہے، خاص طور پہ جو مارکیٹ میں بڑے بڑے انڈسٹریز بیٹھی ہیں نا، وہ اس چیز کا فائدہ حاصل کر کے نا بہت سارے بینیفٹ لیتے ہیں۔ 1947 میں ہندوستان کو 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا، اور 3 ٹکڑوں بانٹنے کے بعد ایک طرف نام دے دیا گیا ایسٹ پاکستان اور ایک طرف نام دے دیا گیا ویسٹ پاکستان۔ پاکستانیوں کو 1947 میں ہی چورن چٹا دیا گیا، لیکن یہ جو الگ ایسٹ پاکستان الگ کیا گیا، ویسٹ پاکستان الگ کیا گیا، یہ کس کارن کیا گیا؟ کیونکہ کارن ہے اس کا کرنے کا، یہ الگ کرنے کا کارن یہی ہے کہ ہندو اور مسلم الگ قوم ہے تو وہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ پاکستانیوں کو یہ چورن چٹایا گیا ہے، وہ چورن جو ہے ابھی ایکٹیویٹ ہو گیا ہے، وہ دیکھنے کے بعد آپ کو بہت آنند آنے والا ہے۔ ابھی مزہ آئے گا نا بھیڑو۔ تو آنند کو لینے کے لیے آپ کو چلنا پڑے گا پاکستان۔ تو چلیے چلتے ہیں پاکستان۔ چل 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 گاڑی اسٹارٹ کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلی بات تو میری آپ کی مجھے سمجھ لگ گئی ہے کہ آپ کہنا چاہتے ہیں کہ سود کے اوپر، اور وہ بھی اسلامک بینک نہیں، یہ نام کی طرف اسلامک بینک ہیں۔ ہاں، اصل میں تو یہ ان کے بیک گراؤنڈ آپ چیک کریں تو ان کے سب کے پیچھے تو آپ کو یہودی لابی نظر آئے گی۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ جب دیکھیں نا اسلام میں تو سود بہتے ہی حرام ہے۔ تو یہ یہودی لوبی ہو گئی۔ یہ یہودی لابی اس لیے کہوں گا کہ آپ کسی بینک کے پیچھے بھی چیک کر لیں، آپ کے پاس اتنا سرمایہ پاکستانی کی بینک کسی کے پاس ہے کہ وہ پاکستان میں بینک کھول کے بیٹھ جائے، تو کہاں سے لاتے ہیں؟ تو ان کے بیک صاحب کسی چیز پہ بھی آپ چاہ کے چلے کر لیجیے گا، آپ کے ان کی بیک اپ پہ ساری تو یہودی لابی ہے، کیونکہ انہیں پتہ ہے جب ایمان کمزور ہو جائے گا نا تو ان کو کسی وقت بھی آپ گرا سکتے ہیں۔ آپ یقین کریں یہودیوں کے پاس، نان مسلمس کے پاس بھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ وہ پاکستان پہ ہی نظر رکھے۔ اگر ان کو دیکھیں جہاں انہیں پرافٹ نہیں مل رہا ہے، جہاں پرافٹ مل رہا ہے وہاں یہودی پہنچ جاتے ہیں۔ کیا پروفٹ مل رہا ہے یہاں سے؟ لیکن آپ خود ہی تو بتا رہی ہیں کہ 25 سے 30% تو یہ خود لے رہے ہیں، سود لے رہے ہیں۔ اگر 1 لاکھ روپے کے پیچھے انہیں 30,000 مل رہا ہے تو یہودی تو پیسے کے لیے کرتا ہے نا دنیا میں۔ پروفٹ پاکستان میں آ رہا ہے نا، وہ تو پروفٹ ان بینک والوں کو آ رہا ہے۔ پاکستان میں آپ کہہ رہے ہیں نا، اب مجھے کسی ایک بینک کا مالک جو ہے اس کی اپنی پراپرٹ ہے اس میں بینک میں، آپ کے پاس کوئی پروف ہے اس بات کا؟ میں آپ کو ایک چھوٹی سی دلیل ہی دے دیتا ہوں نا۔ بتائیں۔ ایک بینک کے اندر 50 کلائنٹ ہے، سارے پیسے ایک دن میں نکلوا لیتے ہیں؟ اگر پتہ سارے نکلوا، یہ تو ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ انہوں نے کب نکلوانے ہیں کب نہیں نکلوانے۔ ان کے ہر وقت کے پیسے وہاں موجود رہتے ہیں۔ ہاں، میں نے جو اپنے ریسرچ، میری ریسرچ ہے وہ یہی ہے کہ اس میں سے اگر 50 ہے نا، 50 میں سے 20 لوگ تو ایک دن میں پیسے نکلوا سکتے ہیں، باقی 30 کے پیسے وہیں پہ رہتے ہیں۔ وہ یہودی لے لیتے ہیں۔ وہ یہی پیسے وہ باہر بھی یوز کر کے نا، مثلا کوئی بلڈنگ خرید لی، کوئی ویسے وہاں سے وہ پروفٹ دیتے ہیں ہم لوگوں کو۔ اپنے پاس سے کون پیسے دینا چاہتا ہے؟ تو 1 منٹ بلڈنگ اگر کوئی بندہ باہر کے ملک میں خرید رہا ہے، بتاتا ہوں، ایک پلازا خریدتے ہیں آپ، اس پلازے کی جو دکانیں ہیں ان سے کرایہ لے رہے ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ آپ کے کسی نے کبھی اپنی جیب سے پیسے دیا کسی کو؟ بات سنیں، فار ایگزامپل آپ کا بینک میں پیسہ پڑا ہوا ہے، آپ نے باہر کوئی پراپرٹی خریدنی ہے تو یہ تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے یا نہیں خریدنی تو وہی ہے نا۔ ہے؟ مثلا میں نے آپ کو کیا بتایا کہ اگر 50 کلائنٹ ہے ایک بینک کے تو سارے تو نہیں نکلوا رہے نا۔ سنیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے نا، آپ نے پراپرٹی خریدنی ہے یا نہیں خریدنی۔ مجھے یہ بات بتائے گا، یہودیوں پر، نان مسلمس پر ہم جو الزام پھینک رہے ہیں اپنی کرتوتوں کا، کیا مسئلہ کیا ہے ہمارے ساتھ؟ اپنی غلطی کیوں نہیں مانتے؟ ہماری غلطی تو یہی میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا اندر ایمان ختم ہو گیا ہے۔ ایمان یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جو چیز اس وقت موجود ہے نا یہی ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ ہاں، ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس کا نیگیٹو پازیٹیو کیا بنتا ہے۔ نیگیٹو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ہم منکر ہو گئے۔ اسلام ہمیں کہتا ہے کہ نہیں سود لینا، نہ دینا ہے نہ لینا، یا سود کا کاروبار کوئی بھی سود سے بالکل منع کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جنگ ہے۔
اب ہم خود وہ جنگ شروع کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں ضرورت ہوتی ہے تھوڑی سی بھی, ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل تو کر نہیں رہے. ہم فوراً کہتے ہیں بینک سے کچھ لے لیں, پھر فوری طور پہ اسے واپس بھی کریں گے تو وہ ہم سے کیا ویسے ہی واپس کر لے گا. مجھے ایک بات بتائے گا, پاکستانیوں کو ریلیجن کے نام پر کتنا جذباتی کیا جاتا ہے یا ریلیجن کے نام پر کتنا لوٹا جاتا ہے, بتائیں ذرا. میں آپ کی بات بالکل ریلیجن سے مراد آپ کی کیا لینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں نا میری بات سنیں نا, ایک بینک ہے جس نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے اسلامک بینک, لوگ زیادہ وہاں جائیں گے کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ ریلیجن کے نام سے جذباتی ہو جاتی ہے, پھر وہ بینک ان کو لوٹتا ہے. کیوں جذباتی ہوتے ہیں مذہب کے نام پہ, یہ بتائیں. بات آپ کی مجھے اچھی لگی ہے کہ آپ نے بالکل اسلام کو ہم وہاں پہ استعمال کرتے ہیں جہاں ہمیں فائدہ نظر آتے ہیں. تو میں آپ کو کہہ رہی ہوں. ہاں تو یہی ہمارا ویک پوائنٹ بھی تو ہے نا. تو کیوں اتنا جذباتی کرتے ہیں, کیوں ہم اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں؟ ہم دیکھیں, ہم لوگ ایسے بہت سے کیسز پاکستان کے اندر ہوئے ہیں جہاں نان مسلمس کی جان لی گئی ہے وداؤٹ اینی پروف, اور قانون سے بھی بات نہیں کی گئی, خود ہی جج بن گئے یہاں پر بلاسفیمی کا کیس ان پر ڈال کر. ٹھیک ہے, تو یہ بتائے گا کہ ہم لوگ خود اتنی زیادہ کرپشن کر رہے ہیں, کیوں مذہب کے نام پر جذباتی ہمیں کیا بھی جاتا ہے اور ہم ہو بھی جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں, پہلے آپ کی یہ بات میں جو واقعی اچھی لگی ہے کہ آپ نے کہا ہے جی کہ ہم مذہب کے نام پہ لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. نہیں جذباتی پتہ کیا ہے, ہمیں ہماری جو ٹریننگ ہوتی ہے نا, الحمدللہ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں نا, جب وہ ہمیں اسلام کے نام سے اتنا شناخت روشنا کرا دیتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہر چیز یہی ہے. ٹھیک ہے نا, ہے ابھی یہی ہے, مگر بعد میں ہمارے اسی ویک پوائنٹ کو ہمیں استعمال اس لیے ہوتے ہیں کہ ہم غور ہی نہیں کرتے کہ یار یہ چیز غلط ہے کہ ٹھیک ہے. ہمیں سوچنا بھی تو چاہیے نا یہ ٹھیک ہے کہ غلط کر رہے ہیں ہمارے. ہمیں ہر چیز کی دیکھیں, اسلام ہمیں تحقیق کا حکم دیتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ میں اسلام مکمل کر کے جا رہا ہوں. انتوں کی طرح کسی کے پیچھے نہ لگ جانا, تحقیق کرنا, پھر جب تک تصدیق نہ کر لو اس میں کہتا کسی کو تو کرتا ہی نہیں نا. دیکھیں آپ نے کہا ہے ماں باپ سکھاتے ہیں ہمیں بچپن سے, بالکل سکھاتے ہیں, لیکن ہمیں کبھی یہ سکھایا گیا ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے آپ انسانیت کو دیکھو, کبھی سکھایا گیا ہے؟ دیکھو ہمیں تو دیکھو نا, ہمارے تک ٹریننگ ہے نا, ہمارے گھروں میں تو جو ٹریننگ دی جاتی ہے وہ کہتے ہیں یار دیکھو کسی کو کوئی مشکل میں تو نہیں, کوئی پریشان تو نہیں. اتنی ٹریننگ دی جاتی ہے, تسی جھوٹ نہ بولو ہوں, تسی کیمرے بالکل جھوٹ نہیں بول رہے, میرے گھر موجود ہے. میں آپ کو اپنے ایک بچے کی بات ہے, میرا 10 سال کا بیٹا ہے. کچھ ہی دن پہلے وہ گھر سے روٹیاں لینے گیا صرف, میں نے اسے واپس آیا, میں کہا یار تو روٹیاں نہیں لے گیا, کہتا وہاں کی کانٹی کھڑی تھی, وہ کہہ رہی تھی میرے پاس روٹیوں کے پیسے نہیں ہیں. بابا جی میں نے اپنے پیسے اس کو دے دیے اور میں خود گھر آ گیا ہوں. یہ تو اچھی بات ہے, لیکن مجھے یہ بتائے گا ہے نا ہمارا بہت سی اسلامک کنٹریز اس ورلڈ کے اندر موجود ہے, لیکن وہ اس طرح سے اپنی غلطیوں کو چھپانے کے لیے ریلیجن کا نام نہیں استعمال کرتے جس طرح سے ہم کرتے ہیں. کیا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ, ہم کوئی انوکھے مسلمان ہیں اسپیشل قسم کے؟ آپ کی بات یہ واقعی ہم انوکھے مسلمان ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. کہ پتہ کیا, ہمیں جس چیز پہ ہمیں چاہیے نا کہ مذہب کو استعمال, اس جگہ پہ ہم استعمال کرتے ہی نہیں. کس نے ہمیں بھڑکایا ہے مذہب کے نام پہ؟ مولویوں نے بھڑکایا ہے, رانگ نمبر مولویوں نے بھڑکایا ہے, کس کا ہاتھ ہے؟ اس میں مسلم کنٹریز زبردست جا رہی ہیں. مولویوں کی بات نہیں کروں گا, میں اس سے بات کروں گا کہ اس میں کمی ہماری ہے. ہمیں تحقیق کرنے کی عادت ہی نہیں رہی. ہمیں تحقیق کرنے کا, اگر مولوی بھی ہمیں کوئی بات بتاتا ہے نا, دیکھیں نا اب کسی کو مار دیا جاتا ہے, یہ کہ ختم نبوت میں جھگڑا کر رہا ہے, یا یہ اتنے ختم, اب ہو سکتا ہے قرآن پاک آپ نے نالے میں پھینک دیا کسی نے, کسی کو نہیں پتا اس کا, وہ قرآن پاک نکالنے کوئی چلا گیا اندر, اب وہ نکال کے لا رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں وہ اس نے تو توہین کر دیا, اس نے پھینک دیا. پہلے تحقیق تو کر لو میرا بھائی کہ یہ کہ وہ شاید اچھا کام کر رہا ہو, اسے مارنے کے بعد آپ کہتے ہیں وہ یہ بھائی. اب مولوی صاحب نے اپنی غلطی جو ہے اس پہ ڈال دیا. ایسا انلمیٹڈ ٹائمز پاکستان کے اندر ہوا ہے, ایسا مولوی حضرات ایسا کرتے ہیں. میں اس میں کوئی نہیں چاہتا کہ میں وہ مولوی نہیں, میں ایک دنیا دار انسان ہوں. تو ہم ان کے خلاف آواز بھی تو نہیں اٹھاتے نا جن کی وجہ سے ہم پھنس رہے ہیں. میرے نا وہ چاچا جی کہتے ہوتے تھے کہ بیٹا کبھی زندگی میں نا ضرورت پڑے نا تو ساری دنیا کے سامنے جھگڑا کر لینا. تو کیسا لگا کوئی ویڈیو خود بھی کمنٹ کریں اور خود بھی اپنی اوپینین دیں. کیا آپ کا رائے ہے, کیا آپ کے اوپینین ہے, بنے رہی چینل پہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے جے سی رام.